سلام یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجے بابا کربلا زندگی کے ہر حصے کو نمایاں کرتی ہے۔ کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک زاویہ صرف بیاں ہوا ہو، ہر زاویے سے دیکھیں، ہر شخص دیکھے، ہر قوم دیکھے، ہر ایج سے دیکھا جائے تو بھی کربلا اسے درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے ماں ہو، بہن ہو، ہر زندگی کا حصہ کربلا میں موجود ہے۔ اسی لیے کربلا قیامت تک کے لوگوں کے لیے درس کی جگہ بن چکی ہے۔ قرآن بھی جہاں انبیاؤں کا ذکر کر رہا ہے، جب نبی کا ذکر آتا ہے یا ذہن میں تصور آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید اللہ کا نبی یعنی کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی شخصیت، بزرگ شخصیت۔ بزرگی باطنی ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی جن کو جب پیغام دیا گیا اور اکثر جو ان کے واقعات ہیں، قصے ہیں قرآن میں، وہ ان کی جوانی کے ہیں۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ انبیاء جوان ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا ہے اور ایک بت کے جو ہے وہ گردن میں لٹکا دیا، وہ حضرت ابراہیم جوان ہے۔ اس وقت جوانی میں جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ جوانی ہے، نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، ایک قوم پوجا کر رہی ہے، صبح نکلتے ہیں ستارے غائب، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا جو دن میں غائب ہو جائیں۔ اسی طرح چاند، اس طرح سورج، وہ بھی جوانی ہے۔ حضرت یوسف کو جب نبوت ملی ہے عین جوانی ہے، جوانی کے اندر ان کو جو ہے وہ اللہ نے اس پیغام کو ابلاغ کے لیے دیا۔ جوان قرآن کی نگاہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جوان ہی ہے
جو معاشرے کو چلا سکتا ہے۔ آج بھی وقت کے امام کو جوان کی ضرورت ہے، کیونکہ جوان کے اندر اتنا اسپرٹ ہوتا ہے، اتنے ایمبیشیس ہوتے ہیں، اتنی اس کی انرجی ہوتی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ رسک لے پاتا ہے، وہ خوف کو فنا کر دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو طے کر سکتا ہے۔ یہ جوان کے اندر اللہ نے طاقت لکھی۔ اب دو مشینریاں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک الہی ہے، ایک طاغوتی ہے، شیطان کا سلسلہ ہے۔ وہ اس کی بھی پوری طاقت جوان کے اوپر ہے۔ جتنے بھی واقعات، جتنے بھی داستانیں نبی کے مقابلے میں بھی ہیں، وہ شیطان جوانی میں کر رہا ہے۔ جتنے بھی گمراہ کرنے کے پلیٹ فارمز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، پلاننگ ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ جوان کے لیے ہے۔ تو یہاں جوان بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر جوان اپنی قدر کو پہچان لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ خدا نے اسے کتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے۔ اور یہی جوان امت ہے جس امت کو اپنے امام تک پہنچنا ہے۔ کربلا انہی جوانوں کی داستان ہے کہ جہاں اتنے جوان جمع ہو کر اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو راستہ بن رہا ہے، یہ جو راستہ بنایا ہے جوانوں نے بنایا۔ جوان آج آپ کو کہیں پہ بھی کامیابی نظر آتے ہیں، قوموں کو، ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، حتیٰ ملکوں کے حدود ہوں، دین کی پاسداری ہو، وہاں پر بھی آپ کو صرف جوان نظر آئے گا۔ جوان تھے۔ 8 سال عراق ایران کی جو وار تھی، اس کے اندر کیسے جوان تھے کہ سحر میں مانا جاتے امیر المومنین پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے زیارت عاشورہ، اور پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جوانی میں جو لذت ہے عبادت کی، اور دو ہی کام، دو ہی خواہشات، تیسری خواہش نہیں، یا شہادت یا زیارت، بس امام زمانہ یا شہادت دے دیں یا زیارت کرا دیں، تیسرا آپشن نہیں ہے لائف میں۔ کیا آج کا جوان اس امید سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ بس یہی عزیزان محترم چند گزارشات آج آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ جوان جو ہے وہ ایک ایسی مشینری ہے کہ جسے اگر صحیح طریقے سے سسٹمیٹک نہ کیا جائے تو قوم برباد ہو جاتی۔ خوب یہ طاقت جوانی کے اندر جب تک ہدف نہیں ہو، اسٹیبلٹی، رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اب آپ گھر سے نکلے، آپ کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے، آپ کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ہدف ہی نہیں ہے زندگی میں۔ جب آپ کچھ گھنٹوں کے لیے ابھی آپ اپنے گھر سے آئے، دور سے آئے، قریب سے آئے، بس پہ آئے، بائک پر آئے، گاڑی پر آئے، پیدل آئے، لیکن آپ کا ہدف ہے نا کہ ہم یہاں سے نکلے ہیں، ہم نے یہاں پہنچنا ہے، وہ یہ ہدف ہے۔ یہ ہدف پورا کیا پھر آپ نے واپس جانا ہے۔ اب کتنے گھنٹے کا ہوا جو بھی آپ، تو چند گھنٹے کا سفر آپ نے با ہدف کیا۔ اب یہ الگ بات ہے میرے جیسا نکما طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہو جو آپ کے ہدف کو خراب کر دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ اچھا طالب علم ہو تو کم از کم آپ با ہدف یہاں سے جائیں۔ اب جب تھوڑی دیر کے لیے آپ بغیر مقصد کے نہیں موو کر رہے تو یہ آپ کی جو زندگی ہے ظاہری، یہ بغیر مقصد کے ہے، یہ بغیر ہدف کے ہے، اور اس میں آپ اپگریشن نہیں کر رہے۔ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آپ بولیں جی میں تو پڑھ رہا ہوں، پڑھائی میرا ہدف، یہ میرا ہدف ہے۔ وہ یہ دیکھیں، یہ دنیا کے جو سسٹم ہے یہ بہت اچھے ہیں، ان کو آپ نے اور بہتر کرنا ہے، اس کی کونسلنگ کریں، بہتر سے بہتر اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھیں، لیکن اصل مقصد بندگی ہے۔ جب تم بندگی کی طرف آؤ گے تو خدا تمہارے سامنے کائنات کو مسخر کر دے گا، کھول دے گا۔ جب تمہارا ارادہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، تو خدا
تمہارے لیے بند سے بند دروازے کھول دے گا. جوانی حضرت یوسف 7 دروازے بند ہیں, سامنے زلیخا ہے, زلیخا اپنا تقاضا کر رہی ہے. مصر آسان نہیں ہے, مصر کا وہ دور, اس میں زلیخا کا کردار, اور اس میں 7 دروازے بند, زبان زد عام پر زلیخا کی زیبائی اور حسن اور جمال لوگوں کو پتا تھا. 7 دروازے بند ہیں, مگر حضرت یوسف نے اپنی عین جوانی میں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. ہدف اللہ کے وہ نبی ہیں. تو کیا کہا, یوسف گھوم جاؤ, بند دروازے خدا نے کھول دیے. ہو اگر ہم بھی خدا کی خاطر اگر کسی گناہ سے نگاہوں کو جھکا لیں تو خدا ہمارے لیے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا. اور یہ جوان خوب اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا, کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے, ہدف نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے, رات کو بیٹھا ہوا ہے, رستے میں چل رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, کبھی انسٹاگرام ایک ختم, دوسرا اس کا پیج, اس کا پیج, یہ ختم ہوا ٹک ٹاک شروع ہو گیا, وہ ختم ہوا دیکھ یہاں رہتے ادھر دیکھنا شروع کیا, ادھر دیکھنا شروع کیا, یوٹیوب, فیس بک. وہ تو مصیبت ہے بھائی, جتنا اپنے آپ کو اس پہ چھوڑو گے برباد کر دے گا. یہ تو کنواں ہے, یہ تو تمہارے کردار کو کھا جائے گا, برباد کر دے گا. آج کا جو ہائبرڈ وار سسٹم ہے یہ تو تمہارے لیے تو منتظر بیٹھا ہے. یہ تو اصل یہ تو جس طرح مچھلی کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے, اس سسٹم نے کانٹا ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ آؤ تو صحیح, کلک تو کرو, پھر دیکھو میں تمہیں کہاں لے کے جاتا ہوں. کیسے بچیں گے جب آپ اپنی زندگی کی ہدف بندی کریں گے. ہاں, رجب علی خیاط کو اتنا سب کچھ کھل گیا کہ کوئی اگر آ کر اپنی مشکل بیان کرتا تھا تو اس مشکل کی وجہ کیا ہوتی تھی رجب علی خیاط بتا دیتے تھے. نجف جب جاتے تھے امام کے حرم میں مولا امیر کے, تو یہاں امام سے سوال کرتے تھے تو اندر سے جواب آتا تھا. اب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے. اب یہ جتنا انسان کا بڑا ہدف ہو, مولا متقیان نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے پہچانا جاتا ہے. آج جوان کا ارادہ کیا ہے, آج جوان کیا ارادہ کر کر گھر سے باہر نکل رہا ہے. آج جوان سوتے وقت کیا ارادہ کرتا ہے کہ کیا میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. اب جس کا ارادہ ہی نہیں ہے تہجد نہیں پڑھنی, فجر بھی ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہو گئی تو خیر ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, تو اس کا ارادہ کتنا ضعیف ہے, اسے پھر کیا ملا. لیکن جو باوضو ہو کے سوئے صرف اس نیت کے ساتھ بھی کہ پروردگار میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مگر میں رات کو تجھ سے باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں, بس نیت کر کے سویا, خدا اس کی ساری رات کو عبادت میں شمار کرتا ہے. اب یہ ہدف ہے نا اس کا سونے کا بھی بیکار سو بھی نہیں رہا. یعنی جو با مقصد جوان ہے وہ سونے کو بھی ضائع نہیں کر رہا, باوضو کے سو رہا ہے کہ اگر یہیں موت آ جائے تو کم از کم عبادت میں تو پرواز کروں گا. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کیا دیکھ رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں. مولانا صاحب یہ سننا جائز ہے, ناجائز ہے, یہ دیکھنا جائز ہے. بھائی ہدف کیا ہے, یہ جو سن رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے, یہ جو دیکھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے, کیا یہ مقصد عبودیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. بسم اللہ. اور اگر کوئی چیز خدا سے دور کر رہی ہے فوراً چھوڑ دو. خدا کے معاملے میں کسی چیز سے کمپرومائز مت کرو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا پتہ اسی انحراف میں ملک الموت روح نکال کے لے جائے. کیا کرو گے پھر, بیٹھے رہو گے. اب یہاں نفس ارادہ, اب کیا ارادہ ہے ہمارا, ہم مجلس عزائے حسینی میں آتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے, ہم امام حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے امام کے کاروان میں نہیں مولانا صاحب ہم کہاں اور وہ کہاں, کون وہ کہاں. ظاہر ہے آپ اصحاب سید الشہداء جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اس راستے پہ تو چل سکتے.
مولانا ہم کہاں اور 313 کہاں؟ 313 کون کہہ رہا ہے بھائی؟ 313 تو ڈیفائنڈ ہے، 313 کے نیچے بھی تو سیٹ اپ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا؟ مجھے بعض جوان بہت خوش قسمتی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو بھی مثلا بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ جوان مجھ سے بہت اچھا ہے جو اتنا اسٹرانگ کہتا ہے کہ میں امام کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میں امام کے لشکر میں شامل۔ وہ ارادہ تو کر رہا ہے، جب ارادہ کرے گا تو خدا اس کے لیے اسباب بھی کھولنا شروع کر دیتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ ہدف، مقصد بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ اب جوان اپنی جوانی میں دیکھیں کیسے لوگ، کتنے لوگ وقت کے امام کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو امام کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں کوئی وبا تھی، بیماری تھی، میں مکہ میں جیسے ہی داخل ہوا لوگ وبا کی وجہ سے گر رہے تھے، مریض تھے، میں داخل ہو گیا اور شہر کے باہر پابندی تھی۔ پہلے زمانے میں جب کسی شہر میں وبا ہوتی تھی لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، وہیں پر باہر بندے، اور میری حالت خراب۔ اسی حالت میں نے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن میں کوئی کھانا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا۔ جیسے ہی ایک نوالا میرے وجود میں گیا تو میرے وجود میں طاقت آ گئی، ذرا سی مجھے طاقت آئی تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا پہرے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو، پہرے لگے ہوئے لیکن جنہوں نے پہرا لگایا وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، شہر سے باہر مجھے پہنچا دیا۔ جاتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا نام؟ انہوں نے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہوگے تو جو تیسرے شخص سے ملو گے تو تمہیں بتائے گا کہ میں کون۔ اب یہ اسی اضطراب میں خیر گیا اصفہان کا رہنے والا تھا۔ رات میں جب شہر میں داخل ہوا ایک دو لوگوں سے ملا تو تیسرا شخص جو تھا وہ شہر کا دروغہ تھا جو رات کو شہر کی نگہبانی کرتا تھا، مطلب عام سا لوگ۔ اب یہ بڑا پریشان کہ یہ عام سا آدمی اس آدمی کے بارے میں کیا بتائے گا، کہ اس شخص نے مجھے بولا کہ وہ جو شخص تمہیں ملے وہ وقت کے امام تھے۔ اب یہ عام آدمی کوئی نہیں ہوتا، چاہے انسان موچی ہو اصفہان کا یا طلائیاں سینے والا تہران کا، اگر ارادہ بلند ہو تو وقت کا امام خود ملنے آتا ہے، خود ملنے آتا ہے۔ صلاحیت پیدا کرنی، اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے۔ یہی چیز آپ کو امام کی حکومت میں شامل کرے گی۔ وہ امام کی حکومت آسان نہیں ہے، امام کی حکومت میں بہت سٹرونگ برین چاہیے جو برداشت کر سکے سیم ٹائم پر۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سٹرونگ پروسیسر کیا ہے۔ آج جو جس جنریشن پر پروسیسر اور چپ چلے گئے ہیں، خاص طور پہ موبائل کے، آپ کتنی ونڈوز کھول لیں، کتنی اپلیکیشنز کھول لیں، کتنی اس کو کھول لیں، اس کی میموری بھی بڑھ گئی ہے، پروسیسر میں بھی طاقت بڑھ گئی ہے، گرافکس سب کچھ۔ کیوں؟ جتنی طاقت ہے اتنی پروسیسنگ جو ٹائم ہے اس کا بڑھ گیا ہے، ہینگ نہیں ہو رہا سسٹم۔ ذرا سا پرانا موبائل ہو، 2-4 اپلیکیشن کھول دیں، واٹس ایپ ہی نہیں کھلتا، ذرا سی چیزیں ڈیٹا زیادہ ہو جائے ہینگ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کیپیسٹی کم ہے اور سسٹم زیادہ ڈل گیا ہے۔ خوب ظاہر ہے اگر جوان اپنی پوری انرجی کو دنیا میں لگائے گا، دنیا کی خواہشات میں لگائے گا، تو ذرا سی دیر میں عبادت کے معاملے میں ہینگ ہو جائے گا، آگے بڑھ ہی نہیں رہا، کچھ کھول ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں کھلا اس کے لیے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کبھی اس کے سجدوں میں لرزہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ ایسے دنیا بھری ہوئی ہے۔ دنیا جب اندر ہو تو ہمارے مرشد کہتے تھے جب تک تمہارے وجود میں شکم میں دنیا کی چیزیں ہیں، تمہارے اوپر آسمان کے راز آشکار نہیں ہو سکتے۔
تو آپ جتنا دنیا کو ڈالیں گے آپ ہیں گے. آپ اپنے آپ کو آزاد کریں, اپنے ذہن کی وسعتوں کو وسیع کریں, اور یہ بغیر پریکٹس کے ممکن نہیں ہے. پریکٹس کرنی پڑے گی, اور پریکٹس تبھی ہے کہ جب آپ کلام الہی کو اپنے اندر پیوست کریں گے. آپ سوچیں گے میرا برین بہت شارپ ہو جائے, میں زمین اور آسمان کے ملاکوت دیکھنے لگ جاؤں, ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے وجود کو لمس نہیں کریں گے کلام الہی سے. کلام الہی نور ہے عزیزان محترم. قرآن جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہے. جتنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے قرآن جتنی آیتیں پڑھی ہوں گی اس کے اتنے درجے ہیں, نہیں, جتنا قرآن کی آیتیں آپ کے وجود پر تاثیر کریں گی اتنا بہشت میں درجہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. کتنی آیتوں نے ہمارے وجود پہ تاثیر کیا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں. کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں, انشاءاللہ کہ پڑھتے ہوں گے, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا, قرآن کے ساتھ اہانت کی گئی, اس کے بعد ڈنمارک میں. بہرحال یہ دشمن اپنی طرف سے شاید کوششیں کرتا ہے کہ مسلمانوں کو چیک بھی کرتا ہے کہ یہ ان کے اندر کتنی غیرت باقی ہے, اور بہرحال مسلمانوں میں غیرت بہت ہے. یہ ہم تو حکم کا انتظار کر رہے ہیں, ہمیں حکم آ جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کر بیٹھے. یہ تو ہم اس لیے خاموش ہیں کہ غیبت کے پردے میں وہ ابھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ جس دن آیا یہ بندے کیا پوری حکومتیں روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گی. یار خوب ظاہر ہے. دیکھیں اب آج کے دور میں وہ قرآن کی جس طرح انہوں نے بے حرمتی کی, خدا لعنت کرے ان سب کو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ آپ بولے ہمیں غصہ ہونا چاہیے, ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصویریں کھینچیں گی, آپ نے پروٹیسٹ کیا, آپ اپلوڈ کر دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اصل پروٹیسٹ قرآن کو اپنے وجود میں اتارنا ہے. یہ کریں. اگر آپ واقعاً قرآن کی بے حرمتی میں نالاں ہیں تو کم از کم روز 20 آیتیں تو پڑھیں قرآن کی. جمع ہو جائیں, اچھی بات ہے, بتائیں دنیا کو کہ بہرحال آپ قرآن کا معاشرہ ہیں, بتائیں. لوگوں نے کیا ہے, لوگوں نے مجلسوں میں بھی قرآن ہاتھوں میں اٹھائے ہیں, بتائیں, اچھی بات ہے, آپ کریں. لیکن اصل تو یہی ہے. ابھی آپ نے یہاں ہاتھ میں اٹھایا, گھر میں آپ نے کبھی قرآن اٹھایا ہی نہیں, تو کس کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج دشمن کیوں ایسی سازشیں کر رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر ہم تعلیمات قرآن پہ عمل کرتے تو کسی کی مجال تھی نہیں. قرآن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام فرماتے ہیں کہ امام کا جو قول ہے, خدا بہرحال میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, خدا مجھے توفیق دے. امام فرماتے ہیں کہ 50 آیتیں قرآن کی ڈیلی پڑھنی چاہیے, 50. لیکن بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر 20 پڑھو تو کم از کم غافلوں میں سے نہیں ہو. لیکن کتنا ہم پڑھتے ہیں. اور یہ اذان محترم دیکھیں, قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھنا, آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے. تدبر, تفکر. میری زندگی گزر گئی, میں نے قرآن کی تفسیر نہیں دیکھی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنی تفسیر ہے. تفسیر کہتے کیسے؟ یہ کیسے ہوگا کہ آپ دیکھیں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد
جب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ ایک قرآن، ایک اطرت اہل بیت، جو دونوں کو تھامے گا، پکڑے گا، وہ مجھ تک پہنچے گا. یعنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، ایسی تو نہیں ہے. تو اب میں نے قرآن کو کتنا تھاما ہوا ہے، اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے. وہ بھی اس کو پریکٹیکل ترجمہ پڑھیں. اب تو بہت آسان ہو گیا انٹرنیٹ پہ، تو اب تو ہمارا بھی جو چینل ہے سبیل قرآن، 7 منٹ میں آپ ڈیلی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں. 7 منٹ نہیں ہے آپ کے پاس، 3 منٹ میں آپ ترجمے کے ساتھ. 3 منٹ نہیں ہے میرے پاس، تو بھائی پھر میں امام زمانہ کے پاس کیسے جاؤں گا جب 3 منٹ نہیں ہے میرے پاس. ہدف، مقصد، وجود میں نورانیت کو اتارے. عزیزان محترم، یہ جب ہوگا تبھی آج جوان وہ جوان بنے گا کہ جس کی جان کربلا کے جوان پر قربان ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ یہ کربلا جب جوان کا ذکر کرتی ہے، نوجوان کا ذکر کرتی ہے، تو بڑے معارف ہیں، بہت معرفت ہے، ایک ایک جملے میں معرفت ہے. تو کیا میں اپنی زندگی میں میرا رول ماڈل جوان ہے؟ آپ تو بولیں گے ہاں جی مولانا صاحب ہم جوان کو فالو کرتے ہیں. مثلا کوئی فٹ بالر ہے وہ بھی تو جوان ہی ہے، کوئی کرکٹر ہے وہ بھی جوان ہے، کوئی مثلا کسی کو کوئی اور گیم پسند ہے، کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ آپ کو، میں نہیں بولتا کہ آپ سپورٹس کھیلیں، امپورٹنٹ ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، بیماریوں سے دور رہیں گے، سٹریس سے دور رہیں گے، ٹینشنوں سے دور رہیں گے. لیکن یہ رول ماڈل آپ کو آپ کے اصل مقصد تک لے کے نہیں جائے گا. آپ کو ایسے جوان کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو آپ کے اصل ہدف تک لے کے جائے، اور وہ سوائے کربلا کے جوان کے کوئی اور جوان نہیں ہے. وہ جوان کہ جو اپنی جوانی میں نقاب لگاتا ہو، حسن اتنا ہو، جس کا کردار، جس کی گفتار، جس کا سب کچھ شبیہ پیغمبر ہو. امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا، ہم علی اکبر کو سنتے تھے. ہم چاہتے تھے جب اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. اب یہ بھی امام حسین کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا. امام حسین نے تہجد کی نمازوں میں علی اکبر کو مانگا ہے. جوان ایسے تھوڑی ملتا ہے، ایسے کیسے کوئی پیدا ہو جائے کہ جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جوان ہے؟ ابھی تک جوان ہے نا. اللہ اکبر، کیسے یہ رول ماڈل ہماری زندگی میں ہے؟ ایسا رول ماڈل ہے ہماری زندگی میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت علی اکبر کے راستے پر چلیں. حضرت علی اکبر کا راستہ کیا راستہ ہے؟ حضرت علی اکبر معرفت اور اپنے امام کے اوپر قربانی کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر کی آنکھیں ابھی بند نہیں ہوئیں مگر وہ ان مقامات کو دیکھ رہے ہیں کہ جد رسول خدا اور امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. یہ آسان مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ. کردار، اخلاق، اہل خانہ میں جب بھی پورے راستے میں کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی، امام حسین حضرت علی اکبر کا انتخاب کرتے تھے. ایک شخص عالم دین کہتے ہیں کربلا کا رہنے والا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا تھا اور دعا کرتا کہ خدا مجھے بیٹا دے اور پھر وہ جوان ہو
اور جب وہ جوان ہو اور پھر وہ مر جائے، میں بڑا تعجب کرتا تھا، یہ کیسی دعا کرتا ہے؟ آواز آئی، بازار میں دکان تھی اس کی، کہا بیٹا پیدا ہو گیا، ٹائم گزر گیا، بڑھتا گیا۔ ایک دن کافی عرصے کے بعد مجھے خبر ملی کہ اس شخص کا جوان بیٹا مر گیا۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں جا کے دیکھوں یہ دعا کیوں مانگتا تھا۔ تو میں نے کیا دیکھا، وہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گرا پڑا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تم تو خود مانگتے تھے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو، یہ تم کیوں مانگتے تھے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے لاشے سے کیسے اٹھا جاتا ہے۔ لیکن کربلا کہتی یہی ہے، جوان دو تو مزہ آئے، جوان دو نا، جوان کو بھیجو تو پتہ چلے پھر امام حسین کے ساتھ کس طرح تم۔ آسان نہیں ہے یہ، آسان نہیں، بہت مشکل۔ امام فرماتے ہیں بہترین لذت بیٹا جوان ہو، کامیاب، اور کہا سخت ترین شدید ترین صدمہ یہ ہے کہ جوان اپنی جوانی پہ پہنچ کر دنیا سے چلا جائے، بس عزادارانِ موت۔ یہ جوان مدینہ میں اپنے کردار کو پیش کر رہا ہے، اپنی پھوپھیوں کو، ماں کو، بہنوں کو سوار کر رہا ہے۔ کتنا خوبرو جوان ہے، شکل و صورت میں بھی پیغمبر کی طرح ہے۔ کتنا آسرا ہے یہ بچوں کا، کتنا آسرا ہے یہ اپنی چھوٹی سی بہن کا۔ بس یہ راستے طے کرتا کرتا جوان ایک ہی راستے میں دیکھا کہ بابا اچانک سے اٹھے، آنکھ لگی ہے اور کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بابا کیا ہوا، آپ کے زبان پر یہ کلمہ کیوں جاری ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا نادی منادی کر رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے۔ اب آپ دیکھیں جوان کا جملہ، یہ ہے جوانی، یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے معرفت۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ واہ کیا تعبیر ہے علی اکبر کی، موت کو بھی شکست دینا چاہتا ہے حسین کا لال۔ بس عزاداران محترم، روز عاشورائی اصحاب اپنا کردار ادا کر گئے۔ صبح عاشورہ ہوئی نہیں جب تک علی اکبر نے اللہ اکبر نہیں کہا۔ امام حسین اپنے جوان کو اذان دیتا دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین دیکھ رہے ہوں گے یہ کڑی الجوانی کی آخری اذان۔ اہل حرم سن رہے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی نشانی۔ اللہ، یہ اذان جو آج تک گونج رہی ہے یہ علی اکبر کی، بغیر علی اکبر کی اذان کے خدا نے بھی روز عاشورہ کے سورج کو طلوع نہیں کیا۔ علی اکبر علی اکبر۔ بس روز عاشورہ آئی، حسین جیسا مہربان کریم کوئی نہیں، جس نے قربانی دینے میں سب سے پہلے اپنا جگر پیش کیا۔ پہلا بنی ہاشم، اللہ اکبر، خیموں سے رخصت طلب کرنے گیا۔
ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ روز عاشوراء ان کا انتقال ہوا، کتنے باب معرفت تھے، روز عاشوراء مجلس پڑھ رہے تھے عاشوراء کی، اور کہا کہ یہ کناتیں مت ہٹانا، جانتے تھے کچھ گھنٹوں کے بعد مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ پڑھتے تھے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے نا تو خیمے کا پردہ ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا، تو کہا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بھائی کو لپٹے ہوئے ہے، قربان جاؤں میں ام لیلا کے اس جوان پر، چھوڑ نہیں رہے علی اکبر، تم گئے تو پھر کون، آسرا ختم ہو رہا ہے۔ مگر تقدیر الہی علی اکبر آئے۔ اللہ، کس طریقے سے امام نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ مشہور جملے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام نے جناب اکبر سے کہا، اکبر بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا۔ حضرت علی محترم، کاش آپ کا کوئی جوان بیٹا ہو، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے نا، میں دیکھتا ہوں اسے، جناب سکینہ بیان کرتی ہے اس جملے کو روز عاشوراء، کہتے ہیں کہ جب بھائی علی اکبر گئے نا اور آنکھوں سے اجل ہو گئے تو میں نے بابا کو دیکھا دشت کربلا میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اب نہیں آئے گا اکبر، بڑی امید ہے اکبر، بس اکبر گئے، حیدر کرار کا پوتا ہے، جنگ لڑی عباس کا شاگرد، دشمن کو تہز رہز کیا، پیاس کی شدت، اکبر واپس آئے۔ کیا کہا؟ اکبر واپس کیوں آئے؟ کہا بابا لباس کی گرمی پیاس کی شدت مارے دیتی ہے۔ ہائے غریب ہو امام، بیٹا آیا ہے پانی مانگنے، پانی کہاں سے دے؟ بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں دشمن کو بتاتا جنگ کہتے کسے ہیں، مگر آپ سچے تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں۔ مگر حضرت علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ پانی بابا کے پاس نہیں ہے، پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی۔ اللہ، مقاتل کہتے ہیں امام نے اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان میں ڈالا، حضرت علی اکبر نے چیخ ماری،
کہا بابا آپ کی زبان تو میرے زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ارے علی اکبر آپ کو کیا پتا آپ کے بابا کتنے دن کے پیاسے ہوں گے. بس میرے مولا نے کہا بس چند جملے, بڑا گریہ کیا آپ نے, جوان ہیں جوانی کی قدر کریں, علی اکبر شفاعت کریں گے. عزاداران محترم بس میرے مولا نے کہا علی اکبر بس دیر ہو رہی ہے اب جاؤ. بس علی اکبر گئے. عزاداران محترم جتنا علی اکبر لڑ سکتا تھا لڑا, مگر ایک نیزہ برچھی کی طرح آیا, حضرت علی اکبر کی کمر میں پیوست ہوا. استاد سبت جعفر نے کلام لکھا کہ علی اکبر نے گھوڑے کے اوپر اپنی بازوؤں کو یوں ڈالا. مقتل کے جملے ہیں, دشمن کی طرف جب گھوڑا چلا, جس کے پاس تلوار تھی, جس کے پاس نیزہ تھا, اربن اربن ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو. علی اکبر زمین کربلا پر آئے, بابا سے مدد نہیں مانگی, کہا بابا آخری سلام ہو. ارے زہرا کا لال نہیں پتا اپنے بیٹے کے لاشے پر کیسے آیا, پہنچا حضرت ابراہیم آئیے. یہ حسین نہ آنکھوں میں بٹیا نہ آنکھوں میں رسیا, لا الہ الا اللہ اے بنی ہاشم. سلام یا حسین.